آج کائنات میں جو کچھ خلفشار اور جھگڑا ہے اس کا آغاز ایک سجدے سے ہوا تھا، اور اس کو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا۔ اے رسول، آپ کو پتہ ہے ملائے اعلیٰ میں کیا جھگڑا ہو رہا تھا؟ کئی سوروں میں اظہار ہوا کہ اس جھگڑے کا ذکر کر دو، امت سے بتا دو کہ ملائے اعلیٰ میں، بلندیوں میں، وہاں جھگڑا کیا تھا؟ وہاں جھگڑا یہ تھا کہ ہم نے اعلان کیا تھا کہ ایک مٹی کا پتلا بنایا جائے، اور ہم نے اعلان کیا تھا جب اس میں ہم اپنی روح پھونک دیں تو سب سجدے میں جھک جانا۔ جب ہم نے سجدے کا حکم دیا تو تمام فرشتے سجدے میں جھک گئے الا ابلیس، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اور یہیں سے جھگڑا شروع ہو گیا۔ اور پروردگار عالم نے اس سے کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں افضل ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ جھگڑا اللہ بیان کر رہا ہے کہ یہ جھگڑا شروع ہو گیا، اور جھگڑا طول پکڑتا گیا، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہ اللہ بیان کر رہا ہے، جھگڑا بڑھتا چلا گیا، اور اس نے کہا ہم اس کی نسل کو بہکائیں گے۔ اللہ نے کہا ہم جہنم کو بھر دیں گے، جو تیرے کہنے پہ چلے گا سب کو میں جہنم میں ڈال دوں۔ جب اللہ نے یہ کہا تو ابلیس نے یہ کہا تیرے مخلص بندوں کو میں بہکا نہیں سکتا، تو اللہ نے کہا تیری مجال کیا ہے کہ مخلص بندوں کو بہکا سکتا، اور یوں منہ موڑ کر چلا گیا، اور یہ سارے فیصلے کرتا ہوا گیا اپنی ذات کے کہ میں تو تجھ کو مانتا ہوں، میں تجھے سجدہ کرنے کو تیار ہوں، لیکن تیرے غیر کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ یعنی وہ گیا تو لیکن توحید پہ قائم رہا، وہ اللہ کو ایک مانتا رہا، اس نے توحید سے انکار نہیں کیا، بس اس سے انکار کیا تیرے غیر کو نہیں۔ اللہ جسے اپنا کہہ رہا ہے، شیطان اسے اللہ کا غیر کہہ رہا ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے، اور اللہ اسی ذات کو سجدہ کروانا چاہ رہا تھا، اپنے سجدے سے ہٹا کر اس سجدے کی طرف اللہ اس کو جھکا رہا تھا، اور وہ نہیں جھکا، اس نے سجدہ نہیں کیا آدم کو۔ تو اب سجدہ کس کو کیا جائے اور کدھر کیا جائے، مسئلہ یہ نہیں ہے اللہ کو کیا جائے کہ آدم کو، بحث یہ نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ حکم الہی کیا ہے، یعنی اللہ کا حکم ماننا ہے، سجدے پہ نظر نہ ہو۔ اصل چیز سجدہ نہیں ہے، اصل چیز اللہ کا حکم ہے کہ اللہ اگر اپنے سجدے سے رخ مڑوا دے تو اس کا حکم ہے، اس میں کسی کو بولنے کا حق ہی نہیں۔ تو شیطان کو کہتے ہیں بہک گیا، اچھا، اور شیطان اللہ سے کہہ رہا تو نے مجھے بہکایا، تو نے مجھے سجدے سے ہٹایا، اور ہم کہہ رہے ہیں شیطان بہک گیا، اور شیطان کہہ رہا ہے اللہ تو نے مجھے بہکایا۔ تو اب آپ کو کدھر چلنا ہے اور کدھر جانا ہے اور کیا ماننا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس سچویشن کو دیکھنا پڑے گی کہ اللہ نے کہا کیا۔ ایک ہی تو سجدہ کہنا آدم سے کہ آدم کو ایک سجدہ ہو جائے، دو تو نہیں کہے۔
ایک ہی سجدہ کہا نا کہ بس سجدے میں گر جانا، تو یہ دو سجدے کیسے رکعت میں ہو گئے؟ اب اگر آپ سمجھ سکتے ہیں اتنی دیر کی تمہید کے بعد اور کشف و جذب کے ساتھ میرے جملوں کی قدر کریں گے تو آپ کے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب، آپ کو پتا ہے ملائے اعلیٰ میں کیا جھگڑا تھا؟ جھگڑا بارگاہ الہی میں جھگڑا۔ بھئی آپ لوگوں کی تہذیب کیا ہے؟ ذرا آپ بتائیے آپ کی تہذیب کیا ہے؟ دیکھیے، آپ کا بزرگ کوئی بیٹھا ہو، آپ کے والد، آپ کے دادا، اور کوئی بحث ہو جائے اور کوئی چھوٹا عمر میں کم بحث کرنے لگے، فوراً سب دو چار کھڑے، چلو 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 چلو، بزرگوں سے بدتمیزی نہیں کرتے، ہٹو 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 ہٹو، بزرگوں کے قریب جھگڑا نہیں کرتے، بے ادبی، یہ پاکیزہ محفل ہے، یہ اچھے لوگ بیٹھے ہیں، چلو باہر چلو باہر چلو، یہاں یہ باتیں نہیں کرتے۔ تو اللہ کی بارگاہ سے بڑی کون سی بارگاہ ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے بڑی بارگاہ کون؟ دیکھیے، جو تہذیب کو سمجھتے ہیں اور کسی بزرگ کا احترام کرتے ہیں، تو اگر کوئی ذرا سا جھگڑا کرتے تو وہ ڈر جاتا ہے، یہ کیا ہوا؟ سہم جاتے ہیں، تصور میں نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے۔ اب آپ ذرا سا دیکھیے، میر انیس، میں کیسے سمجھاؤں، بات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ میر انیس کے چھوٹے بھائی تھے میر انس، تین بھائی تھے، میر انیس، ان سے چھوٹے میر انس، ان سے چھوٹے میر مونس۔ میر مونس سے کسی بات پہ میر انیس کبھی ناراض ہو گئے تھے، تو آنا جانا بند ہو گیا تھا، بات چیت بند ہو گئی تھی، بڑے بھائی ناراض ہو گئے تھے۔ اب جب میر انیس کا بالکل ہی آخری وقت آ گیا اور بیمار ہو گئے، تو بھائی وہاں اپنے گھر میں بے قرار کہ بڑا بھائی بیمار ہے، میں دیکھنے نہیں جا رہا، تو انہوں نے کہلوایا کہ میں چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب کو دیکھنے کے لیے آؤں۔ تو سب نے منع کر دیا، کہا کہ ہم میر انیس کی خفگی سے ڈرتے ہیں۔ تو اب منظر نگاری یہ لکھی ہوئی ہے، کتاب میں پڑھ لیجئے، یہیں کراچی سے چھپی ہے، ڈاکٹر نیر مسعود کی کتاب۔ اس میں منظر نگاری یہ ہے کہ اس نے کہا میں ضرور آؤں گا، انہیں پتا تھا بھائی کا آخری وقت ہے، اگر میں نہ گیا تو معاملہ رہ جائے گا، تو بغیر کچھ کہلوائے وہ اچانک میر انیس کی محلسرا میں آ گیا اور اندر داخل ہو گیا، اور گھر کے اندر تو یہ لکھا ہے کہ انیس کے جو بیٹے تھے سب جوان تھے، وہ کمروں میں چھپ گئے اور پردے سے عورتیں تھر تھر کانپنے لگیں کہ اونس آ گئے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، یعنی سب ڈر گئے، سہم گئے کہ ہم نے بتایا نہیں انیس کو کہ وہ آ رہے ہیں، اور اب کیا ہوگا، اور میر انیس کتنا بگڑیں گے، ناراض ہوں گے۔ تو یہ منظر بس بتانا تھا۔ آگے یہ ہوا کہ وہ انس آ گئے، انہوں نے میر انیس کے منہ رکھا، رونے لگے، وہ بھی رونے لگے، یہ بھی رونے لگے، گلے لپٹے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اس سے پہلے کا جو منظر تھا کہ جوان لڑکے بھی کمروں میں چھپ گئے باپ کے خوف سے، اور اندر ساری بیویاں کانپنے لگیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو جو شرفا ہوتے ہیں ایسے موقع پہ ڈر جاتے ہیں، ارے اتنے معزز شخصیت بیٹھی ہے اور یہاں یہ جھگڑا بگڑا شروع ہو گیا، اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ فرشتے تھے معصوم،
بارگاہ تھی اللہ کی سب سے بڑی. اللہ نے کہا تھا سجدے میں جھک جاؤ، سارے فرشتے سجدے میں جھک گئے. جب سجدہ ختم ہوا تو انہوں نے سر اٹھانے کی کوشش کی کہ سجدہ ہو گیا. جیسے ہی فرشتوں نے سر اٹھایا دیکھا اللہ سے شیطان بدتمیزی کر رہا، وہ ڈر گئے، جلدی سے سجدے میں چلے گئے. سجدے سے سر اٹھایا اور فوراً، اس لیے 2 سجدے ہر رکعت میں. اب جب اب کی نماز پڑھیے گا تو ہر رکعت میں میری یہ بات یاد کیجئے گا، سجدے میں گناہ نہیں ہوگا. اور جیسے میں بتا رہا ہوں اس طرح تصور کیجئے گا. اے دیکھیے، سبحان رب العلا، سجدے میں گئے، سبحان ربی العلا، سبحان ربی العلا، سبحان ربی العلا. اور یہ اٹھے، اور جیسے اٹھے، ابھی اٹھے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ، ارے سجدے میں بہہ گئے. سبحان ربی العلا و بحمد، استغفر اللہ. ارے اس سجدے میں وہ بہ گیا، استغفر اللہ. ارے جلدی سے سجدہ. یہ دوسرا کیوں؟ میں بہکا نہیں، اس کا شکر. دوسرا شکرانے کا ہے. پہلا واجب اس کو، دوسرا اس بات کا کہ ہو گیا پروردگار، میں بہکا نہیں، میں بہکا نہیں. تو اب چاہے فضائل ہو یا مسائل، دونوں میں 2 سجدے ہوں گے. یہ تو تھے فضائل کے 2 سجدے، یہ مسائل کے 2 سجدے. جیسے ہی حسین کا سجدہ ختم ہوا، سید سجدہ. دنیا میں مشکل ترین کام ہے کہ ایک کام ہو رہا ہو اور جیسے ہی وہ رک رہا ہو مسلسل کر کے کوئی دکھائے. یہ تو سائنس کی مشین بھی نہیں کر پاتی جو قدرت نے کربلا میں دکھایا کہ عصر کا وقت تھا اور ادھر حسین نے سجدہ تمام کیا اور گلا کٹا. ادھر سید سجاد نے سجدہ شکرانہ شروع کیا. وہ واجب سجدہ تھا سید سجاد کا شکرانہ. پروردگار تیرا شکر ہے کہ پوری کربلا تو نے قبول کر. تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے. کیا جملے کی قدر کریں گے آپ؟
کہ حسین آخری سجدہ کر رہے تھے تو دل میں کتنی لگن ہوگی کہ آخری ہے اس لیے بڑا ہو جائے، لیکن قاتل نے اس سجدے کو جلدی تمام کر دیا، پورا ہونے نہیں دیا۔ کچھ کہہ رہا ہوں، حسین کی تمنا تھی کہ سجدہ لمبا ہو، قاتل چاہتا تھا جلدی ہو اور سجدہ پورا نہ ہو، تو سید سجاد نے پوری رات کا سجدہ کر کے بابا کے سجدے۔ کون گواہ ہے؟ دونوں سجدوں کی گواہ حضرت زینب ہیں، حسین کے سجدے کی گواہ بھی زینب۔